أعوذ بالله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق اللہ العظیم. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جو 7 بالیاں اگائے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں اور اللہ جس کے لیے چاہیں اس سے بھی بڑھا دے اور اللہ کشادگی والے اور خوب جاننے والے ہیں. جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے. نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے. بھلی بات اور درگزر اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد وصیت پہنچائی جائے اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے. اے ایمان والو، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کو اس شخص کی طرح ضائع نہ کر لو جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا. اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو پھر زور کی بارش ہو اور اسے بالکل صاف کر دے. ان کو اپنی کمائی میں سے بھی کچھ ہاتھ نہ لگے گا اور اللہ کفر پر بضد رہنے والوں کو ہدایت سے سرفراز نہیں کرتے. اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی خوشنودی کے لیے اور دلوں کی آمادگی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس باغ کی ہے جو بلندی پر ہو. زور کی بارش ہو تو دگنا پھل آ جائے، اگر زور کی بارش نہ ہو تو پھوار بھی کافی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہے ہیں.
کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہوگی کہ اس کے پاس کھجور اور انگوروں کے باغ ہوں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور اس کا بڑھاپا آ جائے، ناتواں بچوں کا ساتھ ہو کہ باغ کو آگ کا شعلہ آ لگے اور باغ جل کر رہ جائے؟ اللہ اسی طرح کھول کھول کر تمہارے لیے احکام بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی فضیلت ایک مثال کے ساتھ اللہ نے بیان کی ہے کہ کوئی دانہ جسے زمین میں بویا جائے اور اس سے بالیاں نکلیں اور پھر ان بالیوں میں دانے ہوں، مثلا 7 بالیاں اگائے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ 7 بالیوں میں 700 دانے ہو گئے۔ ایک دانے سے 700 دانہ کسی گیہوں کا یا اور کسی چیز کا جس طرح نکلتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کم سے کم اجر 700 گنا ہے، اور اللہ اپنے فضل سے اس میں اضافہ بھی فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ فراخ دلی اور کشادگی والے کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یعنی اس میں ساری مالی عبادات بھی ہیں، جیسے حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور نفلی صدقات جو انسان ایسے ہی دیتے رہتا ہے۔ تو وہ کرنے سے انسان کے مال میں بظاہر کمی واقع ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ کمی نہیں بلکہ زیادتی ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی۔ انسان 1 روپیہ اگر خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک ہے کہ صدقات سے مال کم نہیں ہوتا، تو ہمیں نفلی صدقات کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ان پیسوں میں جو پیسہ میرا اپنا ہے، ہمارا اپنا ہے، کسی اور کے پیسے سے نہیں۔ اگر ہم گھر میں ہیں، بیوی بن کر ہیں، تو ہمارا جو مال ہے ہم اس میں سے صدقہ کر سکتے ہیں، شوہر کے مال سے صدقہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اور صدقات میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوالٹی مانگی ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ غریب سے غریب انسان بھی اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ بھی صدقہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہے۔ اگر اللہ کوانٹٹی مانگ لیتے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی شایع نشان تو کون صدقہ کر سکتا ہے۔ آج دنیا کا اگر سب سے بڑا امیر انسان ہمارے سامنے ہو اور ہم اسے کوئی گفٹ دینا چاہیں تو ہم جو کچھ بھی دیں گے اس کی حیثیت میں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا امیر ہے، سب سے زیادہ امیر ہے، تو وہ تو کروڑ پتی ارب پتی انسان ہے۔ ہم 1000 روپے کا ہدیہ دے، 1,00,000 روپے کا دے تو وہ تو اس کے دانت میں بھی لگنے والا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری دنیا کے بادشاہ ہے اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ اگر کوانٹٹی مانگ لیتے تو ہم پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی اگر کچھ صدقہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق نہ ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا کہ کوالٹی مانگی، اس لیے 1 روپیہ بھی اگر کوئی انسان صدقہ کرے، کسی غریب کو دے، کسی بیوہ کی مدد کرے، اور یا کوئی ہمارے گھر میں مزدور ہے، کوئی کام کرنے والی عورت ہے، اس کی جو تنخواہ ہے اس سے کچھ 5-10 روپیہ بڑھا کر دے، یہ سب اس کے اندر شامل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس میں اضافہ فرماتے ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کا اجر 700 گنا بڑھا کر کے دیں گے۔ بعض احادیث میں اور قرآن پاک کی آیتوں میں اس طرح کی بات ہے کہ کوئی آدمی اگر ہمارے پاس ایک نیکی لے کر کے آئے تو ہم اس کو 10 گنا بڑھا کر کے دیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ایک نیکی کوئی شخص لائے گا تو ہم اسے 10 نیکی اس کا 10 گنا بڑھا کر کے دیں گے۔ احادیث میں 700 گنا کی بھی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے اعتبار سے اس میں کمی زیادتی فرمائیں گے۔ جس کے اندر اخلاص اعلیٰ درجے کا ہوگا اس کو 700 گنا بڑھا کر کے دیں گے، جس کے اندر اخلاص اس سے کم درجے کا ہوگا اس کو کم ملے گا۔ یا ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے زیادتی کو ذکر کیا ہے، کہیں 10 گنا ہے کہیں 700 گنا ہے۔ بہرحال یہ بات تو پکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو کچھ بھی خرچ کیا جائے گا اس خرچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کر کے ہی واپس کریں گے، اور اس وقت جس وقت ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، یعنی قیامت کے دن آخرت میں۔ اب ایک نیکی کے لیے بندہ ترسے گا، اور اگر اسے کسی ایسی نیکی جو اللہ کو پسند آ گئی ہو اس کے بدلے میں 700 نیکیاں مل جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ انسان کتنا خوش ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اخلاص کے لحاظ سے ان کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کسی کی کوئی مدد کرے تو یہ چاہتا ہے کہ بھائی وہ میرا احسان مانے، میری بات سنے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو انسان طعنہ دیتا ہے اور کم زیادہ بول دیتے ہیں کہ ہماری تھالی میں کھا رہے ہو، اسی میں چھید کر رہے ہو، ہم نہ دیں تو بھوکے مرے۔ اس طرح کی باتیں عموماً ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے روکنے کے لیے یہ بات کہی کہ بھلی بات کہنا یا کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا یہ صدقے سے بھی بہتر ہے، یعنی اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس صدقے کے بعد طعنہ دیا جائے۔ طعنہ نہیں دینا چاہیے۔ جن کو ہم مال دے رہے ہیں، جن کی مدد کر رہے ہیں، اگر وہ ہمارے کسی کام نہ بھی آئیں یا یہ کہ وہ ہمارا کام بہتر طریقے سے نہ کرے، جیسے مزدور ہے، کوئی کام کرنے والا آدمی ہے، ہم اس کی مدد کریں اور مدد کے بعد ہم یہ چاہیں کہ تو ہمارا کام اور بہتر طریقے سے کر، تو ہم تو اس اجر و ثواب، اس صدقے کا اجر و ثواب دنیا ہی میں طلب کر رہے ہیں، تو پھر آخرت میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ کسی شخص کی مدد کرنے کے بعد اس کی طرف سے کوئی امید لگا لینا یہ مناسب بات نہیں ہے، اور اگر کام نہ ہو تو اسے طعنہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا صدقہ کہ جس کے بعد طعنہ دیا جائے اس سے بہتر تو یہ ہے کہ کوئی بھلی بات بول دی جائے، صدقہ نہ کیا جائے، تو طعنہ نہ دے، بلکہ اگر ایسی کوئی بات ہو تو نرمی سے معذرت کر دے۔ اگر وہ بہت زیادہ پریشان کرے تو اسے برداشت کرے، درگزر سے کام لے۔ تو جس کے بعد احسان جتا دیا جائے وہ صدقہ کسی کام کا نہیں ہوتا، اور ہم بھی اسے پسند نہیں کرتے۔ کسی شخص سے ہم قرض لے لیں، 50,000 روپے قرض ہم نے لیا اور ہم نے کہا کہ بھئی ہم 1 مہینے میں واپس کر دیں گے، 1 مہینے میں ہم نے واپس بھی کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن وہ شخص اگر 4 آدمی میں بیٹھ کر کے یہ بات بولے کہ میں نے اسے فلاں موقع پر قرض دیا تھا اور آج یہ ایسا کر رہا ہے، احسان جتائے، تو ہمارے جیسا انسان بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے صدقہ دینے کے بعد، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد، چاہے وہ فقیر ہو، محتاج ہو، یا یہ کہ ہمارا رشتہ دار ہو، یا یہ کہ ہمارے ہی ریلیٹیوز میں کوئی ہو، ان کی مدد کرنے کے بعد احسان نہیں جتانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بالکل ناپسند ہے۔ صدقے کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح دے رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم احسان جتا کر یا تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو ضائع کر دو گے تو تمہاری مثال ایسی ہو جائے گی جیسے ایک پہاڑ ہو
پتھر اس پر جو رکھا ہوا ہوتا ہے، چٹان ہو، اس پر تھوڑی بہت مٹی ہو اور زوردار بارش ہو، تو وہ چٹان پر پڑی ہوئی مٹی زوردار بارش سے کس طرح بہہ جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال سے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے صدقات کا ثواب بھی احسان جتا دینے کی وجہ سے اسی طرح بہہ جائے گا، ختم ہو جائے گا، بالکل صاف ہو جائے گا اجر و ثواب، ان کو اپنی کمائی میں سے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ بہتر طریقے سے اللہ کی خوشنودی کے لیے دلوں کی آمادگی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کی بھی اللہ نے اس آیت میں مثال دی ہے کہ ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے، جو باغ بلندی پر ہو اور زور کی بارش اگر اس باغ میں ہو تو وہ جتنا پھل دیتا ہے اس سے دگنا پھل دے، اور اگر زور کی بارش نہ ہو، ہلکی پھلکی بارش ہو، تو اس ہلکی پھلکی بارش پر بھی اللہ تبارک اس ہلکی پھلکی بارش پر میں بھی اس کا کام ہو جاتا ہے اور وہ پھل دیتا ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ زیادہ مال خرچ کیا جائے یا کم، بہرحال اس میں اجر و ثواب ہے، چاہے جیسے مثال بھی زیادہ بارش ہو تو دگنا پھل، کم بارش ہو تو وہ بھی پھل ملے گا۔ تو اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل ہو یا زیادہ عمل ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اجر دیتا ہے۔ اور جو شخص اخلاص کے بغیر خرچ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے اسی عمل پر بھروسہ کر رکھا ہے، جب قیامت میں نامہ اعمال کھلے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ بھئی میں نے صدقہ کیا اور صدقہ کرنے کے بعد میں نے احسان جتایا، تکلیف پہنچائی، اخلاص کی بجائے ریا، نمائش کی وجہ سے اس کا یہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس وقت اس کی مثال ایسے کم نصیب باغباں کی ہوگی جس نے اپنے سرسبز و شاداب اور پھلوں سے لدے ہوئے باغات پر بھروسہ کر رکھا تھا، لیکن عین اس وقت جب بوڑھا ہو گیا، خود محنت کی طاقت نہیں رہی اور بچے بھی اس لائق نہیں کہ اجڑے ہوئے باغ کو دوبارہ آباد کر سکے، پورا باغ جل کر خاکستر ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغ کی مثال دے کر کے اور چٹان کی مثال دے کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ صدقہ کرنا یہ اچھی چیز ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس خرچ کے بعد اس نیکی کو سنبھالنا یہ ضروری ہے۔ اگر ہلکا پھلکا خرچ ہو، مثلا ہمارے گھر میں کوئی سامان، ہم نے کھانے کی کوئی چیز بنائی، وہ بچ گئی، کوئی مانگنے والا آیا، ہم نے اسے دے دیا، یہ اس کے ساتھ احسان ہوا، یہ اس کے ساتھ صدقات ہوئے۔ دوسرے دن وہ آیا، پھر ہم نے دے دیا، تیسرے دن آیا، کچھ نہیں ہے، ہم نے معذرت کر لی کہ بھائی کچھ نہیں ہے۔ اب وہ تیسرے دن آیا اور ہم نے اسے تانا دے دیا کہ کیا روز روز آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہو، کام دھام کیا کرو، یہ کرو وہ کرو، تو یہ ہمارے صدقات کو ضائع کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ نیکیوں کا کرنا یہ مشکل نہیں ہے، بلکہ نیکی کو بچا کر رکھنا اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول کرا لینا یہ مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اعمال تو ہم ان لوگوں کے قبول کریں گے جو تقوی والے ہوں۔ تقوی میں یہ چیز شامل ہے کہ نیکیوں کو بچا کر کے رکھا جائے۔ ہمارے صدقات، ہماری عبادتیں، ہماری مالی عبادتیں، ہماری نفلی مالی عبادتیں ہم کرتے ہیں، لیکن اس طرح احسان جتا کر کے ہماری یہ ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جیسے کسی پہاڑ پر کوئی ہلکی پھلکی تھوڑی بہت مٹی ہو، وہ مٹی موسلا دھار بارش سے کس طرح بہہ جاتی ہے، ایسے ہی احسان جتانے کی وجہ سے صدقات کی جو نیکیاں ہیں وہ بھی بہہ جاتی ہیں۔ چاہے ہم زکوٰۃ کسی کو دیتے ہوں تو ہم معلوم کر کے دیں کہ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے۔ اب جس جگہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ ہم نے دیا، انہوں نے قبول کر لیا، یہ ان کا احسان ہے، ورنہ اگر ہماری زکوٰۃ صحیح جگہ نہیں پہنچی، حقیقت یہ ہے کہ جو صاحب مال ہے جس کے اوپر زکوٰۃ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستحق کو ڈھونڈ کر زکوٰۃ دے۔ اب اگر کوئی مستحق ہمیں پتا چلا، وہ ہمارے گھر تک آ گیا اور وہ واقعتاً مستحق ہے، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بھائی ہماری ایک عبادت ٹھکانے لگی۔
لیکن ہم اگر زکوٰۃ دینے کے بعد احسان جتائے، جیسے بہت سارے لوگ مدرسوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کا مصرف ہے، اب زکوٰۃ دے دینے کے بعد ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ مدرسے میں جو ہم بولے وہ ہو، تو اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے یہ احسان جتانے میں ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی، اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ہماری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں پر اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ کسی شخص کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو، احسان نہیں جتانا چاہیے۔ اگر کوئی تکلیف پہنچے اسے اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے کہ بھئی یہ تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ اگر انسان اس طرح کا اپنا مزاج بنا لے گا تو اس کی زندگی بڑی پرسکون ہوگی، ورنہ حقیقی احسان کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ہم اپنی ذات میں غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے احسانات ہم پر کیے ہیں۔ انسان بنا دیا، سب سے بڑا احسان۔ اللہ نے ایمان کی دولت دی، سب سے بڑا احسان۔ صحیح سالم جسم اللہ نے دیا، کپڑے دیے، سر چھپانے کے لیے چھت دیا، 2 وقت کی روٹی دی، امن کا ماحول دیا، اولاد اللہ نے دی۔ یہ سارے کے سارے احسانات اتنے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات جتانے شروع کر دیں تو ہمارا جینا محال ہو جائے، لیکن اللہ کی عادت شریفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان نہیں جتاتے۔ اس لیے اللہ کی اس صفت کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے اور صدقات کرنے چاہیے، اور صدقات کرنے کے بعد اسے جتانا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها انت ولیها ومولاها، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔